إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ نے آپ کے اس شہر میں پھر آنے کا موقع دیا، اور ہمارے بھائی، دوست، رشتہ دار جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کل ان سے ملاقات ہوئی احمد بھائی سے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ گزشتہ کی طرح ایک محفل آج بھی سجا لی جائے. کل بات ہوئی الحمدللہ، حالانکہ مجھے آج نکلنا تھا سورت کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ جیسے علم والے لوگوں کے درمیان میں مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اسی ضمن میں آج آپ کے درمیان میں حاضر ہوں. یہ اس مسجد کے اندر، اس مصلی کے اندر ہمارا دوسرا بیان ہے الحمدللہ. اس سے پہلے ایک ہو چکا اللہ کے کرم، اس کے فضل سے. آج پھر اللہ نے پھر موقع دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، عنوان سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو عنوان پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، عنوان سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، عنوان دوسروں تک پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے کا دور تھا کہ پوسٹر بنائے جاتے تھے، دیواروں پہ چسپاں کیے جاتے تھے، بڑی محنت کا کام تھا. اب آج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ فرصت کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے کا سارا پیغام آپ پوری دنیا تک پہنچا بھی دیتے ہیں الحمدللہ. اتنا آسان اسلام کا کام ہو گیا. لیکن وہ دورہ تھا جب مشکلات کا دور تھا، پوسٹر چپکانے کی بات ہوتی تھی، لوگوں سے ملاقات کی بات ہوتی تھی، لیکن اس دور میں اسلام کا کام بڑا آسان تھا. آج تمام تر سہولتیں ہو گئی، لیکن مشکلات میں آ گئے ہم لوگ، اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا بیزی اور مصروف بتلا رہا ہے. راستے میں آدمی چل بھی رہا ہے تو سامنے کا ہوش نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے جو ایک سازش کے تحت انسانیت کے درمیان میں لایا گیا، جس کا شکار مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ اب سے پہلے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں، جیبوں میں، ہمارے گھروں میں نہیں تھا. ایک اسکرین ہوا کرتا تھا جس کو ٹی وی کہا جاتا تھا. ہر کمرے میں، ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا.
ایک حال میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا اور کچھ وقت مقررہ کے لیے اسے کھولا جاتا اور سب اس میں بیٹھ کر کوئی نیوز دیکھتا یا کچھ اور بھی بہرحال باتیں ہوتی. اس کے بعد جب اس کو بند کر دیا جاتا تو آپ اپنے کمرے میں جا کر کے اور مصروف نہیں ہوتے بلکہ آپ اللہ کے حضور ذکر و اذکار میں لگ جاتے یا تو آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے. لیکن شیطانیت نے ایسا خطرناک گھناؤنی چال چلی کہ اس ایک بڑے اسکرین کو ہم گھروں سے نکال دیے صحیح، لیکن آج جتنے افراد گھر میں موجود ہیں ہر گھر کے افراد کے پاس یہ مشین موجود ہے اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اندر مشغول ہو جاؤں، جس کے بنیاد کے اوپر ہوا یہ کہ اب سے پہلے وقتاً فوقتاً قرآن کھلتا، قرآن پڑھا جاتا، قرآن کی بات ہوتی، قرآن کے ترجمے پڑھے جاتے، ایک دوسرے کو نصیحت ضرور کی جاتی. لیکن یہ سازشیں جب کام کر گئی تو آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کے دن بھی ہم جو ہے نا سورہ کہف پڑھنے سے قاصر ہیں. عام دن میں تو قرآن کھولنا بہت بڑی بات ہے، لیکن جمعے کا دن جب آتا ہے تو سورہ کہف الا ماشاء اللہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عین وقت پہ آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لی اور پھر اپنے گھروں کی طرف رواں دماں ہو گئے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اسلام وہ مذہب جو اچھوں کو اچھا بنا دیتا ہے، بگڑوں کو سدھار بھی دیتا ہے. سوال صرف اس بات کا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں اسلام کے معاملے میں. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ میں قرآن کے بارے میں کیا جانتا ہوں. اگر امت محمدیہ قرآن کو اگر اپنی نگاہوں کی زینت بنا لی، امت محمدیہ قرآن کے فیصلوں پر اگر آ گئی، امت محمدیہ قرآن کے اوراق کو پلٹنے والی ہو گئی، امت محمدیہ قرآن کو سب کچھ سمجھنے والی ہو گئی، امت محمدیہ قرآن کی محبت کرنے والی ہو گئی، امت محمدیہ قرآن کو سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے والی اگر بن گئی تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا کہ وہ مٹھاس ہمارے سینوں میں آئے گی جو صحابہ کرام کے درمیان میں تھی. ان کے پاس قرآن موجود تھا، تبھی تو وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. آج ہم قرآن کا مذاق بنانے والے، قرآن کو پتھر پوش ڈالنے والے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوئی ہم ضرورت سمجھتے نہیں. قرآن جوزان میں لپیٹ کر تاخچوں پر سجا دیا گیا، سب کچھ ملے گا گھر میں، قرآن نہیں ملے گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، وہ کتاب سے میں اور آپ جی لگا لیں، وہ کتاب سے میں اور آپ محبت کر لیں، وہ کتاب کی طرف میں اور آپ آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا آپ چہروں پر مسکراہٹ، دلوں کی رنجشیں ختم، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام، اور ملک کے حالات بھی انشاءاللہ سدھر بھی جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ قرآن کو اہمیت دیں گے. آؤ بات کو وقت کی کمی کے اعتبار سے ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے بات کو لے کر کے چلوں تو بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ العزیز پھر قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن انسانیت کے لیے کتنی کارآمد ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور زبردست 2 جملوں کے اندر بات کو تکمیل اور مکمل کر دیا، اور جن لوگوں نے لینا تھا لے کر کے وہ کام، وہ کارنامے، وہ عمل انجام دیا کہ آج دنیا ششدر ہے کہ اتنے کم وقت میں اسلام کو کونے کونے تک کیسے پہنچایا گیا تھا. ان کے پاس موبائل نہیں تھا، نیٹ ورکنگ نہیں تھی، فون نہیں تھا، چراغوں کی زندگی، پیدل کی زندگی، کوئی سواری نہیں تھی، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہوں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا اور آج دنیا کے چپے چپے تک اسلام پھیل چکا. آؤ وہ الفاظ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں، مثال کے طور پر میں کسی کالج میں اگر اپنے بچوں کو پڑھواتا ہوں، بات غور سے سننا عزیزان محترم، نصیحت ہے لے کے جانا، میں بھی اور آپ بھی. صرف کان رکھ کے سن لیے، آنکھ رکھ کے دیکھ لیے، بڑا اچھا بولتے جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ آتے ہیں اور یہاں چلو آج سن کے گھر چلے جائیں گے، مطمئن نہیں ہے رکھنے والی بات. اسلام سمجھنے کا نام ہے، سوچنے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے. آؤ میرا بچہ کسی کالج میں پڑھتا ہے، وہ شہر کا معروف کالج ہو،
بہترین کالج ہو، اس میں میرا بچہ سب سے بڑی ڈگری کر رہا ہے اور وہ کالج کا ٹاپر ثابت ہو گیا، اس کے آگے پھر کوئی نہیں ہے، اس کو اعزاز و اکرام دیا گیا، بڑے کالج میں محفل سجائی گئی، اس کے لیے ایک جو ہے نا ڈائس بنایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، اور پھر میرا نام لے کر کہا گیا کہ فلانا بن فلانے نے اس کالج کے اندر بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ اللہ اکبر! میں تو پھولے نہیں سماؤں گا، میں تو خوشی کا اظہار اس طریقے سے کروں گا کہ ہر جگہ میرے چرچے ہوں، ہر جگہ میرا نام ہو، جس سے ملوں میں مجھ سے میری تعریف ہو جائے، لوگ مجھ سے کہیں کہ آپ کے بیٹے نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو عزیزان محترم، وہ جو سرٹیفکیٹ بچے کو ملا ہے کالج کے ذریعے سے، وہ سرٹیفکیٹ، وہ اعزاز، وہ تمغہ، وہ عزت صرف ایک پرسنالٹی کے حد تک جو ہے نا محدود ہے۔ وہ بچہ کل مر جائے گا تو اس کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے چھوٹے بھائی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ آئے گا کیا؟ آئے گا بھائی؟ نہیں آئے گا، اس کے لیے تھا وہ تو۔ وہ بچہ اگر کچھ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ چھین لیے بھی جائیں گے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھنا، یہ مثال کو ذہن میں رکھیے۔ آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی، کاش کہ یہ بات میرے اور آپ کے سینوں میں اتر جاتی اور اس پل میں اور آپ عمل پیرا ہو جاتے تو اللہ اس کائنات کو، اس دنیا کو میرے قدموں میں لا کر ڈال دیتا۔ کیا کہا تھا؟ اور روایت کرنے والی بھی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے، دوہرے داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، مومنوں کے۔ کیا کہا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ توجہ دی ہے کبھی اس بات کے اوپر؟ ہم نے کبھی توجہ دی ہے؟ یہ سوال کیا ہے؟ گھر میں صبح سے لے کے شام تک باہر رہتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے، تھوڑا آگے ہٹ جائیے، بعد میں پھر ڈسٹرب نہیں ہوتا، آگے آئیے، بڑھتے جائیے، آگے بڑھیے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ان الفاظ کو اگر میں اور آپ جگہ دیں تو قرآن کی عظمت کیا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گی، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا، قرآن کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، ذرا اسمارٹ نظر آیا، ذرا آنکھیں بچپن سے کھول کر دیکھنے والا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، آنکھ ناک بڑے اچھے ہیں، رنگ بڑا اچھا ہے، بات کرتے ہی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو فوری خاندان والے مشورہ کریں گے اور فیصلہ کر دیں گے، اس کی تقدیر بدلنے کا جو ہے نا اپنی ذمہ داری لیں گے اور کہیں گے اسے بہترین انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا، کائنات کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھ کر سکھائے۔ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا دیں گے، کیا ہے فیصلہ؟ لی ہے ذمہ داری ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم دنیا کو دیکھ کر دنیا کی طرف دوڑنے والے بن گئے۔ اگر کوئی کالا کلوٹا بچہ پیدا ہو جائے اور ذرا سا آنکھ ناک اس کے اگر جو ہے تھوڑے کمزور رہیں اور جسامت میں بھی وہ کمزور رہا تو فیصلہ کر دیں گے کہ ذرا بڑا ہونے کے بعد اسی کسی مدرسے میں داخلہ دلا دیں۔ حالات تو ہم نے یہ بنا دیے، ہماری ذمہ داریوں کو یہاں تک محدود کر دیا ہم نے۔ اب جب آپ قرآن کا ساتھ چھوڑ دیے تو رہبری کیسے ہوگی آپ کی؟ ہدایت کیسے ملے گی آپ کو؟ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ دنیا میں رسولوں کے آنے کا مقصد اور مشن کیا تھا کیسے معلوم ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے معلوم ہوگی جب تک کہ آپ قرآن کی طرف اپنی توجہ نہیں کریں گے؟ قرآن کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو، بات آگے بڑھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنتے جانا، انشاءاللہ احساس پیدا کرو، احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امت کی ماں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی؟ امت کی ماں نے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، لوگ جمع غفیر کو جمع کر بتایا نہیں، بلکہ 2 جملوں میں بات کر کے ختم کر کے کہا
کیا پوچھتے ہو؟ نبی کی سیرت مبارکہ، نبی کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ گویا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی سیرت کا نام۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم اس قرآن کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی تو اس قرآن کو تعویذ اور گنڈے بنانے کی کتاب بنا لیا، کوئی تو جو ہے نا زندوں کو جو ہے نا سمجھانے کے بجائے، زندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے اس قرآن کو زندہ تو نہیں پڑھا لیکن مرنے کے بعد مردوں کو سنانے والی کتاب بنا دیا۔ کس کے لیے قرآن؟ کیوں نازل کی گئی قرآن؟ آؤ ذرا اس کا پس منظر بھی دیکھتے ہوئے چلیں۔ اور آج معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ لیں گے دنیا کے اندر لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ہم سب کچھ جان لیں گے لیکن قرآن نہیں جانیں گے، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی کتاب ہے۔ اور آج تو معاملہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ قرآن گھر میں موجود ہے، کبھی کھولنے کی نوبت ہم نے نہیں کی، جس کی بنیاد پر میاں بیوی کے جھگڑے کورٹ تک چلے گئے، جس کی بنیاد پر بھائی بھائی کے جھگڑے جائیداد کو لے کر کورٹوں اور پولیس جو ہے نا ناکے تک چلے گئے۔ ہوا نہیں ہوا؟ خاندانوں میں، پڑوس میں، شہر میں، ملک میں، محلے میں، جاننے والے میں، دوست احباب میں جان کر دیکھنا کہ قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد کے اوپر یہ سارے لعنتیں ہمارے گھروں تک آ کر کے رہ گئی۔ آج مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ قرآن پڑھو، آج مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ قرآن سمجھو، آج مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت آ رہی ہے کہ قرآن کی اہمیت کو جانو، آج مسلمانوں کو بٹھا کر سمجھانا پڑ رہا ہے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ کام تو ہم کو غیروں کے ساتھ کرنا تھا۔ ہر مسلمان قرآن کے بارے میں مکمل تفصیلات رکھتا اور غیر مسلموں تک قرآن کے پیغام کو پہنچاتا۔ یہ کام تو ہمارا تھا، ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم نے ذمہ داری سے منہ موڑ لیا اور پھر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، آج مسلمان قرآن سے دور، آج مسلمان قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سیکھتا نہیں۔ ایسے کئی احباب ہیں ہمارے نظر میں، ہمارے جاننے والوں میں، جن کی عمریں 60 70 80 سال کی ہو گئی لیکن ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ ایسے کئی نوجوان ہیں جن کو قرآن نے کبھی جو ہے نا ان کے ماں باپ نے توجہ نہیں دلائی کہ قرآن پڑھنا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے، جن کے پاس وقت ہے وہ لوگ قرآن کی تعلیم کی طرف آ جائیں۔ آؤ ذرا اس وقت کو بھی دیکھتے ہیں۔ انسانیت بلک رہی تھی، انسانیت پریشان تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آسمان پر اٹھا لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی دنیا کے اندر رہبر رہنما انسانیت کے لیے نہیں۔ کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے پانی کو خدا بنا لیا، کسی نے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے آتش کدوں کو خدا بنا لیا۔ ہر شخص، ہر کنبہ، ہر قبیلہ اپنے اپنے طور پر اپنے خداؤں کو جو ہے نا پوجنے لگا اور ماننے لگا۔ انہی ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ شخصیت، امام الانبیاء، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین سے اٹھایا۔ وہ شخصیت 40 برس تک مکے کے درمیان میں قبیلوں میں چلنے اور پھرنے والی، لوگ لقب دے چکے تھے صادق اور امین ہیں، لیکن قرآن سے کسی کو آگاہی نہیں تھی۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے غار حرا میں بلایا اور کہا یہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحاقہ کی ابتدائی آیتیں کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ قرآن مقدس یا قرآن رہبری کرنے والی کتاب یا قرآن اب لیجئے آیتوں کو اور انسانیت کے اندر دن دناتے پھرنا ہے اور ہمارے پیغام دل نشی کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، ایک انقلاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب کبھی بھی آپ کا نام آتا تو لوگ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، لیکن قرآن کا نزول ہوا، نبی کے قلب اطہر پر آیتوں کا نزول ہوا، اب رسول اور نبی بنائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ذمہ داری دے دی گئی کہ محمد بن عبداللہ آپ نہیں بولیں گے، آپ محمد رسول اللہ کے نام سے جانے جائیں۔ یہ قرآن کی برکت اور عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت اور برکت ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دل نشین لے آئے اور مکے کے حالات پر نظر آپ کی پہلے سے تھی۔ پھرتے رہے، دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیتوں کا نزول کر کے ذمہ داری دی۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کر بتانا بہت ضروری ہے
اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو ذمہ داری دی، اسی قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اس واقعے سے میری زندگی کیسے نمونہ نبی کی زندگی میں نمونہ بن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دن ہو گئے، وہی لے لیے، رسول بنا دیے گئے، لیکن پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، اب اٹھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز و اقارب کو جمع کرو، خاندان والوں کو جمع کرو، دوست احباب کو جمع کرو، شہر اور ملک والوں کو جمع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ڈالا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے قرآن کی آیتوں کو لے کر اور پورے قبیلوں کو جمع کر کے کہا قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ کب وہ آئے؟ قرآن کے نزول کے بعد 40 برس تک اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے کو نہیں کہا حبل غلط ہے، لات منات غلط ہے، تمہارے بیجا رسومات غلط ہے، آگ کی پرستش غلط ہے، پانی کی پوجا غلط ہے، تم لوگ کر رہے ہو تو غلط ہے، کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کے نزول کے بعد یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دل نشین انسانیت کے سامنے پھیلا دیا۔ ذرا رک کر کے میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک آدھا گھنٹہ اس پیغام دل نشین کو غیروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں؟ کیسے ہوگا پھر؟ اسلام پنپے گا کیسے؟ پھیلے گا کیسے؟ اسلام کے بارے میں جو شک و شبہات جن لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، معلومات میں جو غلط آ گئی ہیں، وہ دور کیسے ہوں گی آخر؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ آؤ ذرا اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، پہلا مکان جو وقف کیا گیا، نبی کو دیا گیا اسلام کا مرکز بنا کر۔ ارقم بن ارقم کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لوگ جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے، معلومات دینا چاہتے، جاتے اور معلومات لیتے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد مکے کی سرزمین پر بڑھنا شروع ہوئی اور مسلمانوں کو دیکھ کر ادھر ابو جہل، اخنس بن شریق، نضر بن حارث، یہ خطرناک کڑیل دشمن جو جن کے سینوں میں ایک جو ہے کٹر دشمنی مسلمانوں کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دشمنی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دشمنی سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے خامی اور کوتاہیوں پر نظر ڈال کر دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا تھی اور میں نے کیا کیا، ہم سامنے والے پر الزام لگانے سے پہلے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب مسلمانوں کی تعداد مکے کی سرزمین پر بڑھنا شروع ہوئی اور جب بڑھنا شروع ہوئی تو ایک کوہرام مچ گیا دشمنوں کے سینوں میں کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیسے مشن کو روکا جائے۔ 3 لوگ ملے، ابو جہل، اخنس بن شریق، نضر بن حارث۔ یہ نام بھی کبھی کبھی ہم کو سننے کو مل جائیں تو بڑی غنیمت ہے، اس لیے کہ پوری فلم انڈسٹری ہمارے ذہن میں موجود ہے، پوری کرکٹ انڈسٹری ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا ناموں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا جن کو یاد رکھنا ہم کو یاد نہیں رکھتے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، میرے بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، 3 دشمن اٹھے، پلان بنایا کہ محمد کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہمارے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھڑکا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اس کے مشن کو روکنے کی ضرورت ہے، کون جا کے خبر لائے گا؟ 3 لوگ اٹھے، کہا کہ رات کے اندھیرے میں ہم جائیں گے ایک کے بعد دیگر اور جا کر کے ارقم بن ارقم کے مکان کے جو ہے دیواروں کو کان لگائیں گے، وہاں سے جو مشن ملے گا، جو بات ملے گی، لا کے ہمارے لوگوں میں پہنچا دیں گے۔ بات غور سے سننا ذرا، دشمن ہے، دشمن کے سینے پر اللہ نے کیسے قرآن کا اثر ڈالا وہ دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے سینوں میں اثر ہو نہیں رہا ہے۔ رات کا اندھیرا، سائیں سائیں کرتی دنیا، سب سو چکے، دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگر ایک، کشاں با کشاں جو ہے نا تینوں نکلتے ہیں ایک ایک راستے سے اور ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف جاتے اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی محبت والی، اتنی بہترین ہوتی، جو آیتوں کا نزول قرآن کا ہوا تھا ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے رکھتے اور پیغام دل نشین، توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ دشمن گئے، کان لگا کے سننے لگے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہ تینوں الگ الگ گئے اور رات کے اندھیرے میں تینوں نکل کر راستے سے آ رہے تھے، چہرہ دکھتا نہیں۔ ایک نکڑ پر آ کر تینوں کی ملاقات ہو گئی، تینوں کا ٹکراؤ ہوا۔ تینوں نے اپنی آواز کو پہچان کر کہا، ارے تم یہاں، تم یہاں، تم یہاں۔ کہا کہ ہاں، ہم سننے کے لیے آئے تھے کہ محمد ہمارے خلاف میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام بناتا ہے، کیا دشمنی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی باتیں، اللہ اکبر،
یہ کاش کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں آ جاتی تو تفرقہ بازی ہماری ختم ہو جاتی، اختلاف ختم ہو جاتا، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی۔ کیا ہوا؟ تینوں نے مل کر کے ایک جملہ کہا اور آواز پہچان لی۔ تینوں نے کہا کہ ابو الحکم تم بھی، کہا نجمی شریف تم بھی، کہا نذر بن حارث تم بھی۔ تینوں نے آوازوں کو پہچان کر کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی محمد کی بات اتنی پیاری ہے یارو، دلوں کو چھو لینے والی ہے، سبحان اللہ، دلوں میں بھا جاتی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد تینوں نے کہا دیکھو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم روز اس کی باتوں کو سنتے سنتے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ اب ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم ایک کام کرتے ہیں، کوئی نہیں جائے گا کہیں پر بھی۔ اللہ اکبر، ایک پروگرام طے ہوا کہ اب کوئی نہیں ملے گا محمد سے، محمد کی بات بھی نہیں سنے گا، اس کی باتیں دلوں پر اثر کر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہو، نبی کے واقعات ہمارے پاس موجود ہو، نبی کی محبت ہمارے پاس موجود ہو، لیکن آج مسلمانوں کے سینوں میں بغض و عناد کا خطرناک زہر گھول دیا گیا۔ کیوں ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھنا دلوں کے اندر مٹھاس آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مختصر بات کی ہے عزیزان محترم، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، طرح طرح کے واقعات پڑھتے ہیں، طرح طرح کے اخبارات پڑھتے ہیں، طرح طرح کے واقعات کو ہم لے کے چلتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن پڑھنے کی ضرورت اور ضرورت نہیں سمجھی۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ، قرآن سے چند سوالات کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن مدلل کیا جوابات دیتا ہے مجھے اور آپ کو۔ لے کے جائیے انشاءاللہ العزیز اور سمجھ جائیے کہ قرآن سے عظیم کوئی کتاب اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ جس دن یہ قرآن اس سرزمین سے اٹھا لیا جائے گا، اس کے قوانین بدل دیے جائیں گے، پھر یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہیں گے، یہ سمندر سمندر نہیں رہے گا، ایک بھونچال آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن سب سے پہلا سوال قرآن سے، کان کھول کے سننا، اگر اب تک نہیں کیے ہیں تو سوالات کرنا قرآن سے، کھول کے دیکھنا، پھر قرآن سے سوال کر کے دیکھنا ہے۔ قرآن ذرا بتاؤ، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، توریت، زبور اور انجیل۔ اے قرآن ذرا بتاؤ، توریت میں تبدیل، زبور میں تبدیل، انجیل میں تبدیل، کیا تیرے اندر بھی کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کچھ شک و شبے کی گنجائش ہے؟ قرآن نے مدلل جواب دیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہترین جواب دیا قرآن نے۔ پھر ہم نے پوچھا ہدایت اگر حاصل کرنا ہے قرآن تو کون سی کتاب چاہیے ہمیں؟ قرآن نے پھر پلٹ کر کہا ہدی للمتقین، میں ہی ہوں جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہوں، میں ہی ہوں جو اللہ کا ڈر بٹھاتا ہوں۔ قرآن نے جواب دیا اور پھر ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن بتا، توریت اور زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں تھی، تحریف کر دی گئی، حفاظت وہ کتابوں کی نہیں ہو سکی، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہے؟ قرآن نے مدلل جواب دے کر کے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ارے وہ کتاب ہوں میں جس کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک لہ نے لی ہے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کبھی کیا ہے سوال؟ کبھی پوچھا ہے اس قرآن سے؟ کبھی پوچھا ہے؟ پھر ہم نے پوچھا قرآن سے سوال کر کے اے قرآن ذرا بتاؤ تو صحیح کس مہینے میں تمہیں نازل کیا گیا؟ تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان کے مہینے میں بھیجا گیا ہے۔ پھر ہم نے قرآن سے سوال کر کے کہا رمضان کا مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، تم کب نازل ہوئے؟ قرآن نے پلٹ کر جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ اکبر، مجھے قدر والی رات میں نازل کیا گیا ہے۔ ہم نے پھر قرآن سے سوال کیا کہ قرآن ذرا بتاؤ تمہارے سے ہی ہدایت مل سکتی ہے، نصیحت مل سکتی ہے، یا کوئی اور بھی کتاب دنیا کے اندر ہے جس سے ذریعے سے مجھے نصیحت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن نے اس سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب ایک ہی آیت میں ایک مرتبہ دیا، لیکن ہم نے قرآن سے سوال کر کے کہا قرآن بتاؤ کہ تم ہی سے نصیحت حاصل مل سکتی ہے یا اور بھی کوئی کتاب ہے جس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے؟ تو قرآن نے مدلل جواب دے کر کے، بہترین بات کر کے، 3 مرتبہ دہرا کر اس آیت کو بتا کے کہا، اہمیت بتلائی قرآن کی، عظمت بتلائی قرآن کی، بزرگی بتلائی قرآن کی، اور واضح کر دیا قرآن نے کہ میرے علاوہ کوئی اور کتاب سے تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
ایک سوال کا جواب میں آپ لوگوں سے طلب کرتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کا جواب کون بھائی دے سکتا ہے۔ انعام اللہ دے گا، ہم کیا آپ کو انعام دے سکتے ہیں؟ اللہ آپ کے علم کی جو گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، اللہ گواہی دے گا، اور یہی جواب آپ کو بلندی تک بھی لے جا سکتا ہے۔ ایک چیز آپ نے اس سوال کا جواب بتانے سے پہلے مجھے بتانا ضروری ہے۔ ہر کتاب جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے رائٹر کا نام اس کتاب کے اوپر ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ منڈی نے کوئی لاؤ بھائی بات کرو نا، میں اتنی زور سے بول رہا ہوں آپ کو، نہیں ہے نہیں تو کم سے کم لحاظ تو رکھو، کم سے کم منڈیاں ہلا کے کٹنے کی نوبت آ گئی، نہیں ہلاؤ منڈیاں۔ خیر، آپ ہر کتاب کے اوپر، تاریخ کی ہو کوئی بھی کتاب ہو، لکھنے والے کا نام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ قرآن پر آج تک آپ نے کسی کا نام دیکھا ہے؟ کس کی ہے کتاب؟ اللہ کی ہے، کوئی مائی کا لال اس پر اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ ترجمہ ایک الگ شکل ہے، تفسیر ایک الگ شکل ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میں عربی انڈیکس کی بات کر رہا ہوں، عربی قرآن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس عربی قرآن کے اوپر کسی لکھنے والے کا نام ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کی کتاب ہے، یہ گواہی ہے، پوری دنیا گواہ بن جاتی ہے اس کے اوپر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے، لوح محفوظ سے بھیجا ہے، یہ گواہی ہے قرآن کی۔ اب آؤ جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس اللہ کے کلام سے پوچھا کہ تمہارے سے ہی نصیحت مل سکتی ہے یا کوئی اور بھی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اتنا زبردست 3 مرتبہ ایک ہی آیت کو دہرا کر بتایا، 4 مرتبہ دہرا کر بتایا۔ قرآن نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قمر، سورہ نمبر 54، آیت نمبر 17، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ کتنا بھائی سنا ہے اب تک کے؟ سنا ہے اب تک کے؟ پڑھا ہے ابھی تک کے؟ اللہ اکبر! جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی، جو کتاب جنت کا ضامن بنانے کے لیے آئی تھی، جو کتاب ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور کرنے کے لیے آئی تھی، جو محبت اور خلوص کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی، جو دشمنوں کو دشمنی سے دوستی میں تبدیل کرانے کے لیے آئی تھی، آج وہی کتاب سے غافل میں ہو رہا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ایک آیت کو 3 مرتبہ دہرا کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا، اور جواب کیا ملا قرآن سے؟ ہم نے سوال کیا قرآن سے، کیا تجھ سے ہی نصیحت حاصل کی جاتی ہے یا کوئی اور بھی کتاب ہے جس سے نصیحت حاصل کی؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں۔ تحقیق کے بارے میں کہا، تحقیق کہ جس قرآن سے تم لوگ نصیحت حاصل کرو، جو قرآن آسانی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب سے نصیحت نہیں مل سکتی۔ لیے کبھی قرآن سے نصیحت؟ لیے بھائی داڑھی کیسے رکھنا ہے، پینچے کیسے رکھنا ہے، نماز کتنے وقت کی پڑھ کے کتنے وقت کی گنانا ہے؟ آج کل تو ایک سسٹم، ایک شعور چلا ہے مسلمانوں کے پاس، کتنے وقت کی نماز فرض ہے بھائی؟ جی ہزار زور سے بولو بھائی۔ 5۔ ارے رک گئے آپ لوگ؟ ارے کوئی بھی نہیں بول رہا غلط ہے بول کے، کیونکہ اس میں ہم لوگ پورے کتنے ہیں بھائی؟ ہاں، ہم یہ 4 پڑھ کے 5 بول رہے ہیں۔ کیسا؟ فجر میں نظر ہی نہیں آتے، ظہر اثر مغرب میں دیکھو سب سے پہلی صف میں ہے، پھر کیا ہوتا؟ آج پورے نمازاں ہو گئے بھائی۔ تو 4 پڑھ کے 5 بولنے والی قوم کیا قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتی ہے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آؤ ذرا اس طرف بھی نظر کرتے ہوئے جاتے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس طرف بھی نظر کر کے جائیں گے کہ قرآن کے پڑھنے کا فائدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں چاندنی رات ہے، اپنے آنگن میں بیٹھ کر، میرا گھوڑا بنا ہوا ہے، میرا چھوٹا بچہ میرے بازو میں سو رہا ہے، میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بات غور سے سننا، کیا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے؟ آج گھروں میں نحوست، چہروں میں نحوست، الفاظ میں گندگی، اخلاق بدترین ہمارے، کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ سب چیز درست ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میرا بچہ چھوٹا بازو میں سو رہا تھا، میں نے قرآن کو کھولا اور چاندنی رات میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے پڑھتے میں آگے بڑھنے لگا، میں کیا دیکھتا ہوں
کہ میرا گھوڑا سامنے کے دونوں پیروں کو اٹھاتا ہے اور زور سے ہنہناتا ہے اور زمین پر پیروں کو پٹکتا ہے، میں قرآن بند کر دیتا ہوں، وہ بھی رک جاتا ہے۔ بس غور سے سننا عزیزان محترم، میرے بزرگ عزیز نوجوان ساتھی، جن کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھ لینا چاہیے۔ سیکھتے سیکھتے مر جائیں گے تو شاید مغفرت ہو جائے گی، بغیر قرآن پڑھے کے اگر مریں گے تو عذاب قبر سے شروع ہوگا، پھر جہنم کے دروازے پہ ختم ہوگا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنا شروع کرتا، میرا گھوڑا ہنہنانے لگتا، گڑبڑ کرتا، میں قرآن بند کر دیتا، پھر میرا گھوڑا رک جاتا۔ میں بولا ماجرا کیا ہے؟ میں ڈر گیا، یہ گھوڑا ہلتے ہلتے میرے بچوں کو نہ کچل دے۔ میں اپنے بچوں کو اٹھایا اور کمرے میں جو ہے نا داخل کر دیا۔ داخل کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو میری نظر آسمان پہ پڑی، جو ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے، ایک ستاروں کا بہت بڑا میدان ہے جو میری طرف دھیرے دھیرے آتے جا رہا ہے۔ جب میری نظر اس پر گہری پڑی تو اچانک غائب ہو گیا آنکھوں سے۔ میں پریشان ہوا، ماجرا کیا ہے؟ فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، میں نے نبی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ رات میں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، رات میں یہ معاملہ، یہ ایسا درپیش آیا، ایسے حالات میرے ہوئے ہیں، یہ کیا منظر تھا، کیا اللہ نے مجھے بتایا ہے؟ میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو سعید، تو قرآن پڑھتا جاتا پڑھتا جاتا پڑھتا جاتا، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا جھرمٹ آ جاتا ہے الحمدللہ تمہاری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ تیری نگاہ قرآن کو روک کر اگر تو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا تو فرشتے تیرے گھر تک نازل ہو جاتے۔ یہ ہے قرآن کے پڑھنے کا ثواب، یہ ہے قرآن کے پڑھنے کی عظمت، یہ ہے قرآن کے پڑھنے کا مقام اور مرتبہ۔ آج یہ مقدس کتاب کا جو حشر میں نے اور آپ نے کیا ہے، اپنی بیوی کا جائزہ لے کے دیکھنا کتنا قرآن پڑھ سکتی ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا جائزہ لے کے دیکھنا قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کا جائزہ لے کے دیکھنا قرآن کتنا ان کو یاد ہے۔ کیا روز میں اپنے بچوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ تم قرآن پڑھو بیٹا؟ اب سے پہلے یہ مشین نہیں تھی کیا؟ 20-30 سال پہلے تھی؟ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں جانتے تھے لوگ اس کے بارے میں۔ یہ آیا تو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کرے گا اس کو سیکھنے کے لیے، کرے بھائی؟ کوئی کانٹیکٹ ڈالنے کے لیے، پروگرامنگ ڈالنے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، یوٹیوب چلانے کے لیے، بلا بدتر جو بھی ہے اس میں چلانے کے لیے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کے نہیں سیکھیں گے بھائی اس کو کیا کرنا ہے۔ آپ کی جستجو، آپ کی فکر، آپ کی محبت، آپ کی طلب، اس کے اندر کی ساری چیزیں سکھا دیا پورا پورا۔ سکھائی نہیں سکھا بھائی؟ جلدی بولنا، سکھائی نہیں سکھائے؟ اللہ اکبر! اتنی جستجو ہم قرآن کے متعلق اگر کر لیتے تو کیے کبھی جستجو؟ کیے فکر؟ نہیں کیے۔ بس یہ سمجھ کے ہے کہ قرآن کا نام آیا یا قرآن ہاتھ میں آیا تو ختم۔ چومنے چاٹنے والی کتاب نہیں ہو سکتی، ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن، پڑھنے کی کتاب ہے قرآن۔ آؤ اس قرآن کی عظمت اور محبت کو دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو دیکھنا۔ کاش حقیقی طور پر میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ نہیں، نبی سے محبت نہیں ہے، زبان کی نوک تک، انگوٹھا کے چومنے تک، اس کے علاوہ نبی کی سیرت اور محبت ہماری زندگیوں سے چھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی محبت کا وہ معیار سکھایا اس امت کو، وہ معیار بتایا اس امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، زندگی کا آخری رمضان، خوابیں آنا شروع ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہونے والی۔ سبحان اللہ! یہ محبت کر لیجئے قرآن سے، وقت کا نبی ہے، سبحان اللہ، صاحب قرآن ہے، الحمدللہ، ہاں، جس نے صحابہ کو ایک ایک پہلو الف لام میم سے ناس کے سین تک سکھا دیا۔ سبحان اللہ! وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری رمضان میری زندگی کا آیا نا تو میں ہر رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل کو قرآن سنایا کرتا تھا۔ کون بھائی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبہ، اللہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کے مطابق اللہ نے وہ اسی شخصیت کو پہلے پیدا کیا نہ قیامت تک ویسے آنے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب رمضان میری زندگی میں آتا میں جبرائیل کو ایک مرتبہ قرآن سنا دیتا، لیکن جب میری زندگی کا آخری رمضان محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد میری زندگی میں رمضان نہیں آنے والا ہے، میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ کیا کیا آپ نے؟ جستجو کی، کمانے کی جستجو، جمانے کی جستجو، پھرنے کی جستجو، گاڑیاں خریدنے کی جستجو، پراپرٹی بنانے کی جستجو، اچھا تفریح کرنے کی جستجو، ہر وہ شے کر لی میں نے اور آپ نے، لیکن اگر نہیں کیا کچھ میں نے اور آپ نے تو قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ میں نوجوان نسل سے گزارش کروں گا، بالخصوص نوجوان نسل سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کل کا نکلنے والا سورج ایک انقلابی سورج بنا دو اسے، اور ہر نوجوان فجر کی نماز میں شامل ہو۔ جو استاد اچھا ہو، پیسے خرچہ کرنا، کسی ہوٹل میں جا کے اگر آپ دوست بھی آپ کا ہے، کسی ہوٹل میں جا کے بولے بابا ذرا بھوک لگ رہی کھانا دے دو، وہ تو پیسے پوچھتا نہیں، دوستی بعد میں کر لیں گے، بھائی پیسے لایا نہیں لایا، اس سے پہلے بھی کھا کے فری چلے گیا تھا۔ تو ہر جگہ پیسے کی ضرورت ہے، استاد کو دینے کے لیے کیا ہو گیا؟ اور ہم نے قرآن کی عظمت کو اپنے نفسانی خواہشات کے ذریعے سے گھٹا کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کے پاس انگلش پڑھنے والا بچہ ہے، میکس پڑھنے والا بچہ ہے، اگر کوئی ٹیوشن پڑھانے والا، میکس پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا ہو تو اس کو مہینہ 5,000 روپے دیں گے آپ کہ میرے بچوں کو میکس میں بہترین تیار کرو بھائی، انگلش میں بہترین تیار کرو بھائی، اسے بڑا ہو کے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، پھر امریکہ جانا ہے، اسے بہت سارے پیسے اسے کمانا ہے، اچھی انگلش سکھاؤ اسے۔ اس کو دے رہے ہیں آپ مہینہ ایک سبجیکٹ کے 5,000 روپے، جو آپ کو جنت تک لے جا رہا ہے، جو آپ کے مقدر میں جنت کو لکھ رہا ہے، جو آپ کے بچے کے مستقبل کو تابناک بنا رہا ہے، جو آپ کے بچے کے مستقبل کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس مل صاحب کو بہت سے بہت 1,000 روپے اگر دیں گے تو ناک میں اور منہ میں پسینے آ جائیں گے کہ بھائی ہاں کیا ہے مولوی صاحب، یہ اتنا سرگا پڑھا کے 1,000 روپے لیتے کیا؟ استغفر اللہ رب، عظمت گھٹا دی۔ آؤ قرآن کی عظمت دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے ماں باپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، جو دنیاوی تعلیم دی اس کی قیمت بڑھا دی، جو ہم کو جنت میں لے جانے والی تھی اس کی قیمت ہم نے کم کر دی۔ آؤ جو استاد بڑی مشکلوں سے، جو استاد پریشانیوں سے، جو استاد اپنی زندگی کے کئی ایسے مرحلے ہیں جس کو پورا نہیں کر سکتا بیچارہ، چپل ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ نہیں خریدنے کی جستجو جس کے پاس نہ ہو، لیکن آپ کے بچے کو وہ حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ایک بچہ آپ کا حافظ قرآن بن گیا۔ ہوتا کیا ہے اس سے؟ قرآن کی عظمت دیکھنے کو ملتی ہے، دنیا میں الگ پھر آخرت میں الگ۔ جب حافظ قرآن کل میدان حشر کے اندر آواز دی جائے گی، آؤ حافظ قرآن کہاں ہیں؟ وہ بچے جو حفظ کرے ہوئے تھے آگے بڑھیں گے اور کھڑے رہیں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان سے کہے گا میاں بچوں کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ اللہ اکبر! کیا بات ہے، کتنا مہربان، کتنا محبت کرنے والا رب۔ پوچھے گا ماں باپ کہاں ہیں تمہارے؟ وہ بچے کہیں گے ہیں اللہ، لائیے کہاں ہیں؟ حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، سامنے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ایک ممبر بناؤ، ایسا ممبر جس کو دنیا نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ ایک ممبر لایا جائے گا اور حافظ قرآن کے ماں باپ سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا میاں چڑھو، قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، ماں باپ کو لو، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلندی پہ بٹھایا جائے گا، اور اس حافظ قرآن کے ماں باپ
کہ سروں کے اوپر قیمتی تاج رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے دنیا میں قرآن کو یاد کیا تھا، آج اسی کی برکت اور اس کی فضیلت ہے، اللہ تم کو ایسے اعزاز سے نواز رہا ہے۔ کہاں ہے ماسٹرز کرنے والے؟ کہاں ہیں ڈگریاں حاصل کرنے والے؟ کہاں ہیں امریکہ لہجے میں انگریزی میں بات کرنے والے؟ کہاں ہیں بہت بڑے بزنس کرنے والے؟ کہاں ہیں اچھی انگلش بولنے والے؟ کہاں ہیں بڑے بڑے کالجوں میں پڑھا کر نام روشن کرنے والے؟ کسی کو یہ اعزاز نہیں، ان کو یہ اعزاز ملے گا جو دنیا میں مصیبت ڈھا کر قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دیا تھا۔ ابھی بھی موقع ہے، نہیں ہے موقع؟ ابھی بھی موقع ہے کہ بچوں کو حفظ کی طرف توجہ دلائیے، بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ یہ تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گی، آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ تو لہٰذا مؤدبانہ گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عربی کی طرف، قرآن کی طرف، حفظ کی طرف توجہ دلائیے، مدرسوں کی طرف توجہ دلائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جانا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت کا حصول ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے آپ بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان حشر کے ہولناکی سے بچ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں کوئی ضلالت ہمارے ساتھ نہ ہو اور عزت کے ساتھ جنت کا دروازہ ہمیں دکھایا جائے، تو اپنے بچوں کو جو ہے نا حافظ قرآن بنائیے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے آپ، دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہے قرآن کے تعلق سے، لے کے جائیے، بڑی محنتوں سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال سب سے پہلے ایک دو چار منٹ لے لوں گا، ذمہ دار کہاں ہیں؟ ایک دو چار منٹ لے لو، بہت قیمتی بات ہے، بہت انشاءاللہ نصیحت کی بات ہے، وہ تو سب چلے گئے، لیکن اب یہ پریکٹیکل والی بات ہے جو کرنے جا رہے ہیں ہم۔ نمبر ایک، ہاتھ اٹھا کے جواب دینا، کیونکہ منڈیا نے کوئی منڈیا تو میرے کو ڈر ہوتا ذرا، منڈیا نے کون ہلاتے منڈیا؟ پتہ ہے آپ؟ بلی کبھی بات کریے آپ سے؟ ارے پھر منڈی ہلائے، میں بلی کا نام لے کے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو ہے نا کون منڈی ہلاتے ہو، تو پھر منڈی ہلا رہے ہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے یار، یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھانے اچھے کھاؤ، تگڑ کے کھانے کھاؤ، حلال کے کھانے کھاؤ، پھر دیکھنا آواز بھی نکلتی انشاءاللہ، اللہ حفاظت بھی کرتا۔ خیر مختصر بات یہ ہے، بلی کو کبھی آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتے کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بکری کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں؟ بکری کو اگر آپ کوئی پتا وغیرہ بتا تو منڈی چلاتی ہو، نہیں ایسا ایسا، تھوڑی دیر کے آپ نے کیا کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے۔ تو ہم کون ہیں؟ انسان۔ انسانوں میں پوری مخلوقات کے اندر ہمارا مقام کیا ہے؟ اشرف بلند و بالا مقام ہے میرا اور آپ کا۔ آؤ یہ باتیں بتا کے میں بالا تو صحیح رہتا ہوں۔ ہم نے ایک پروگرام تیار کیا ہے قرآن پڑھنے کے تعلق سے، جن کو نہیں آتی وہ سیکھنا ہے، لیکن جن کو آتی ہے ان کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ، دن میں کتنی نمازیں ہیں فرض؟ زور سے بولے جی، 5 نمازیں، ٹھیک ہے نا؟ فجر چھوڑ کے 5 ہیں، فجر ملا کے 5 ہے، فجر ملا کے 5 ہے، تو آج سے فجر کی نماز میں رہنا انشاءاللہ۔ نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ کے جنت میں جانے کے خواب نہیں دیکھنا کبھی بھی، اللہ کو جھٹلائے، ایسی بات ہے۔ اللہ 5 نبی کو معراج میں بلا کے 5 نمازیں دی ہے، میں بول رہا ہوں کیسا ہوتا ہے جی، 4 پڑھ گئی 5 6 وہ تو جاتے ہی دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، تو 5 نمازیں ہیں، ہمارا حساب ایسا ہے پاؤ پارا آدھا پارا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پریشان ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ نہیں، کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ آسان نسخہ دیکھے جاتا ہوں انشاءاللہ، لے لیجئے، کل سے شروع کر دیجئے، اب سے شروع کر دیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں 5 آیتیں، کتنی بھائی؟ زور سے بولو ذرا۔ ہر نماز میں فجر میں 5 آیتیں، ظہر میں 5 آیتیں، عصر میں 5 آیتیں، مغرب میں 5 آیتیں، عشاء میں کتنے ہوں گے ایک دن میں؟ 25 آیتیں ہو گئی نا؟ تو ایک نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، پھر بند کر دیے۔ تھکتا کیا آدمی اس میں؟ بزنس خراب ہوتا؟ ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھ سکتے۔ تو 5 آیتیں ہر نماز کے بعد ترجمے سے پڑھو، ایک دن میں 25 آیتیں، ایک مہینے میں 750 آیتیں، جو زندگی میں نہیں پڑھے ہم لوگ۔ مشکل ہے پڑھنا ہے؟ زور سے بولا ارے کھانا کھلاتے ٹھہر جانا، ضروری بھوک لگ رہی نہیں، کھانا کھانے کے بعد بات کریں گے۔ ارے کیا ہے بھائی، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تیز بات کرنا، بہت تیز ہونا ہے اپنے کو۔ ابھی میں گیا ہی نہیں وہ پہلو کی طرف، قرآن کو لے کے کیا کرنا ہے آپ کو بول کے، وہ پہلو کی طرف گئی نہیں نا، ابھی بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ ابھی تو خالی جنرل بات کر لیے یہ، میرا پہلو الگ ہے قرآن کو لے کے ہو،
इंशाल्लाह। खैर चलो, तो मुख्तसर क्या है, एक महीने में 750 आयतें तर्जुमे से पढ़े आप। एक साल अगर आप तर्जुमे के साथ रोज 5-5 आयतें पढ़ते हैं तो 9000 आयतें होती है आपकी। 1.5 कुरान एक साल में तर्जुमे के साथ आप सीख लिए। अब सही सही बोलना, सही हमला सही बोलते हैं मगर आजकल जरा खतरनाक हो गया, इसका मामला बड़ा खतरनाक हो गया। नहीं, रहते एक जगह बोलते एक जगह, बिलखुसूस खरजदार के साथ। पैसे लेते वक्त में मिठास से ले लेते, देते वक्त में कहा हो तो अब भी निकला 200 किलोमीटर दूर हो, रहता है फिर। हाल तो यह है हमारा। नहीं नहीं करो ऐसा। खैर, अब एक अहद करेंगे, जब तक कि अहद नहीं करें मामला समझ में नहीं आता। हाथ उठा के जवाब देना, कौन कौन इस बात पे अमल करने वाले हैं इंशाल्लाह। अरे नहीं समझ में आ? नहीं, फिर खुद बोलता हूं भाई, देखो 5-5 आए थे रोज पढ़ने का, कल से कौन कौन शुरू करेंगे? ये गवाह है मेरे से नहीं, अल्लाह से ही, क्योंकि मैं तो नहीं रहूंगा ना भाई। मैं देख सकता हूं क्या आपको? मैं तो कल चले आने वाला हूं। कौन देख रहे हैं ये सारा अमल? अल्लाह। अल्लाह को गवाह बना दिए अपन। पढ़िए इंशाल्लाह, फायदा आपका भी है, फायदा घर वालों का भी है। हाँ फायदा। चलो ठीक, एक मसला हल हो गया। दूसरा अहम तरीन मसला है, इसको लेके जाइए। एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते भाई? 24। ठीक है ना? गलत तो नहीं बोल रहा? सही है ना? 24 घंटे हर एक की जिंदगी में है ये। नहीं इतने लोगों की जिंदगी में 24 नहीं भाई 26 होते, इनकी जिंदगी में 16 होते, ऐसा है क्या? सबकी जिंदगी में 24 घंटे हैं। आओ जरा कैलकुलेशन करके जाएंगे यार। नुकसान किसका हो रहा? मेरा और आपका हो रहा। वो नुकसान से बचने के लिए तदबीरात हम लोगों ने बड़ी मेहनतों के साथ में इसको बनाया है। इसको ले लीजिए, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हर एक की, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, औरतों और मर्दों की, जवानों और बूढ़ों की, पढ़े लिखे अनपढ़ों की जिंदगी में कितने हैं? एक दिन में 24 घंटे है नहीं है? ठीक है, चलो अब 24 घंटों का कैलकुलेशन करते हैं। 24 घंटे का कैलकुलेशन क्या करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़? कितने घंटे से होते हुए लोग? ये भी नहीं है, 8 घंटे। चलो 8 9 को 10 बोल देंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे अपनी तरफ से दे देंगे। क्या करना है? पैसे तो नहीं लग रहे हैं इसमें, जीएसटी भी नहीं है, बीएसटी भी नहीं है। 2 घंटे देने में क्या जा रहा जी? जब इतने सारे चीजें दे दिए तो 2 घंटे का क्या है? तो 10 घंटे सो गए आप। ओके, बचे कितना आपके पास? जल्दी बोलो भाई। देखो मेरे साथ साथ चलो ना प्लीज। मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं कर रहा हूँ ना प्यारे भाई आपसे। मैं नहीं है, चाइना की जबान में तो नहीं पूछ रहे पीछा पूछी काची, बोले तो नहीं बोलना। अरे भाई ये कौन सी जबान आती नहीं, हमारे को पूछने बोले तो मैं आपकी लैंग्वेज में बात करना चाह रहा हूँ ना। आप जवाब नहीं दिए तो मैं क्या समझूंगा? खैर, तो बच्चे कितने घंटे भाई आपके पास? जल्दी जल्दी आओ, टाइम हो जा रहा फिर। 14 घंटे। 14 घंटे में से आप क्या करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, 10 घंटे काम के निकाल दो। कितने घंटे भाई? नहीं 10 घंटे काम के निकाली तो बचे कितने? सोने के 8 के बजाय 10 कर दिए, जान दो कोई मसला नहीं है, लेकिन 8 सोए तो भी अच्छा ही है, उससे ज्यादा नहीं सोना, जिस्म कमजोर हो जाता है ज्यादा सोए तो। खैर, तो 10 घंटे सोने के, 10 घंटे काम के, बचे कितने भाई जी? पक्का यही है? अरे रुक गए, देखो थोड़े लोग बताते ही रुक गए। अरे बड़ा मसला है, कौम से आ रहा है, बहुत तरबियत की जरूरत है। कितने भाई? स्कूल बोलते हैं ना 4। अच्छा देख लेना, 4 घंटे बचे आपकी जिंदगी में रोज। ठीक है ना? अब आओ, यहां है टर्निंग पॉइंट। इसको जो समझ गया समझ गया, नहीं तो फिर गया। 2 घंटे खाने के लिए, इबादत के लिए होते हो जाते, बराबर होते नहीं होते? 2 घंटे इबादत करना और खाना। नहीं, बाद लोग 2 टाइम खाते, बाद लोग 3 टाइम खाते। अब ऐसा नहीं है कि सुबह शाम तक देखा साफ करते बैठे, वैसा तो नहीं है ना भाई। नहीं, तो 2 घंटे में नमाजें और खाना। बचे कितने? क्या कर रहे हैं बोलना? रोज बचा रहे हैं आपके पास 2 घंटे बच रहे नहीं? रुकना नहीं जी, आप लोगों को लेट होता, मेरा क्या करना है बोलो? नहीं, मैं ऐसा खड़े रह के 3 घंटे भी बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मसला कुछ भी नहीं है मेरे वास्ते। आपकी फिक्र कर रहा हूँ मैं, भूख लग रही, थोड़े लोगों को परेशान है, नहीं रोटियां आएगा कि नहीं आएगी, कि शोरबा बन गया कि नहीं बन गया, कि यहाँ खिलाते कि ऊपर ले आए, खिलाते कि परेशान है, खिलाते इंशाल्लाह। खैर मैं बात कर लिया लोगों से। फिर अब आप 2 घंटे रोज बच रहे हैं आपके पास, बच रहे नहीं बच रहे भाई? सही सही बोलना, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, हकीकत नहीं बोलना। 2 घंटे बच रहे नहीं बच रहे? जल्दी जल्दी बताओ, मैं सबको देखते जा रहा हूँ। बच रहे नहीं बच रहे 2 घंटे? 2 घंटे का क्या करें, जवाब दो। अब तक नहीं करे कैलकुलेशन जिंदगी का, करे
अजी बोलो भैया, अब तक करे ये कैलकुलेशन 24 घंटे का नहीं करे तो एक दिन में 2 घंटे, एक महीने में कितने घंटे होते भाई? वो कितने होते? 60 घंटे। अल्लाह अकबर, अढ़ाई दिन का मसला है 60 घंटे बोले तो, हाँ नहीं है? अढ़ाई दिन का मसला होता भाई 60 घंटे बोले तो। इतनी आसानी से हम लोग लाइट ले रहे हैं 2-2 घंटों को रोज, 60 घंटों को, अढ़ाई दिन को, हाँ। और यही 60 घंटे आपके 10 महीने में कितने होते भाई? हाँ ये कैलकुलेशन, अरे बिजनेस में ना आप लोग 2 मिनट में चलना मेरे साथ, 600 घंटे। और दो है ना, कितने बचे भी? 2 महीने और बचे, नहीं बचे, 10 घंटे के 6 हो गए। 2 महीने के कितने होते हैं अंदाजा कर लो, बाद में कर लो कैलकुलेशन, आपको पूरा नहीं पूछते बेटा। बस जो भी है बहरहाल 700 से ज्यादा घंटे एक साल में वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अब इसका जो ना नुकसान क्या है वो एक बता के बात को खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। पूरा लंबा नहीं बोलता हूँ, शॉर्ट में बोल के, बहुत ही कम वर्ष में 2 घंटे का हिसाब हर इंसान के पास है। पढ़े लिखे के पास भी है, बिजनेसमैन के पास भी है, घर में बैठने वाले के पास भी है, औरत काम करने वाले के पास भी है, जो है आदमी सबके पास 2 घंटे मौजूद है। नौकर के पास भी है, सेठ के पास भी है, रोज 2 घंटे। क्या कर रहे हैं? जवाब देना इसका। मेरे को नहीं, मेरे को देते जवाब। मेरे को क्या करते बाबा, मैं खुद जवाब दे हूँ अल्लाह के पास, मेरे को जवाब देगा, अल्लाह को देना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लेके बात खत्म। आखिरी बात दोनों कान खोल के सुन लो, ये 2 घंटे के पस मंजर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सबको उठा के खड़ा किया जाएगा, जमीन को हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो। जमीन मैग्नेट बन के पैरों को पकड़ लेगी, अपन हिल नहीं सकेंगे। आज जैसा यूं हो जाते ना, भागते इधर से उधर, वैसा नहीं होंगे, एक जगह खड़े रह जाएंगे। और कितने सवालात होने वाले हैं? वो 5 सवालात के जवाब दिए बगैर आप हिल नहीं सकते वहां से। 4 दे दिए, एक में फेल हो गए तो भी पकड़ है, पूरे 5 के 5 देना है, तैयारी 5 की करना है पूरे तरीके से, नहीं। तो अब ये बताइए, अल्लाह ताला उम्दा 2 सवालात के बारे में बात करके बात को खत्म करता, तो 5 लंबी हो जाती, फिर बात बहुत ज्यादा होता। 2 सवालात इतने इंपॉर्टेंट है, ये 2 घंटे से ताल्लुक रखने वाले हैं। आप लोग बैठ के बाद में इस पे डिस्कस कीजिए, मालूमात कीजिए, उलमाओं के साथ बैठ के मालूमात कीजिए क्या करना है। ये 2 घंटे से आपका वो 2 सवालात के ताल्लुक है। क्या सवालात के ताल्लुक से? पहला सवाल क्या होगा? अपनी उम्र को कहां पर गंवाया था। 60 साल की जिंदगी है तो 10 साल माफ करके 50 साल का हिसाब देना है। 50 साल को 50 साल लिख के रोजाना 2 घंटे से इंटू करके देख लो। मैं नहीं बोलता आप कितने घंटे हो रहे हैं, सब दिया तो आप लोग क्या करते? नहीं, मुझे तो सब बता दिए थे क्या करना है, अब आप कर लेना कैलकुलेशन। बिजनेसमैन है आप लोग, तो 50 साल को रोज 2 घंटे के हिसाब से इंटू करके देख लो। 365 दिन इंटू 2 घंटे, ओके। अब एक साल में 365 दिन इंटू 2, 50 साल में कितने हो रहे हैं हिसाब डाल के देखना, अल्लाह के बाद जवाब देना है। मुझे भी देना है और आपको भी देना है, ये एक मसला होगा। अब और एक दूसरा जो सवाल है ये नौजवानों नस्ल से, ये तो उम्र का हो गया। नौजवानों से क्या है? जवानी कहां पे गुजारी थी, जरा हिसाब दे भाई, चल दे सकते, दे सकते। हाँ, गफलत की जिंदगी से जाग जाइए मेरे भाई, हैं? गफलत की जिंदगी से जाग जाइए इंशाल्लाह। ये 2 घंटे को अहमियत जानिए। दावत और तबलीग का काम कैसे हो सकता है, कुरान कैसे सीखा जा सकता है, कुरान कैसे सिखाया जा सकता है, इस्लाम के पम्फलेट कैसे तकसीम किए जा सकते हैं, जो भटके हुए मुसलमान हैं उन तक इस्लाम कैसे पहुंचाया जा सकता है, जो इस्लाम से खारिज हैं उन तक इस्लाम कैसे पहुंचाया जा सकता है, मस्जिदों को कैसे भरा जा सकता है, और जोड़े घोड़े के बगैर शादी ब्याह के मैदान कैसा बनाया जा सकता है, तौहीद का परचम कैसे बुलंद किया जा सकता है, सुन्नतों को कैसे राइज किया जा सकता है, बिदअतों का खात्मा कैसे हो सकता है, कुरान की तालीम कच्चे पक्के घरों में कैसे जा सकती है। 2 घंटे के अंदर तय करना है रोज इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं बोले? अच्छा, बोले बात बोलते चले, हर जगह फेल है हम लोग, नहीं है तो क्या करना है इंशाअल्लाह अज़ीज, ये 2 घंटे का यूटिलाइज इस्तेमाल बेहतरीन करना है इंशाअल्लाह। या इंशा के बात करो, या मगरिब के बात करो, या असर के बात करो, आपके पास जब वक्त है, वक्त की पाबंदी तो नहीं लगाई जा रही ना, नहीं यही वक्त में करना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कैसा? हाँ, तो जो भी है ईशा के बाद सबके बाद वक्त रहता है, घरों को जाने के बजाय थोड़ी देर बैठ के 1-2 घंटे डिस्कस करना, कल क्या करना है हमें, तो इस्लाम का काम भी होता और जो भटकी हुई इंसानियत रास्ते पे आ सकती है। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, कान खोल के अच्छा सुन लो इंशाल्लाह। जमीन से उठ के सितारों की मौज बन जाओ,
زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، ارے پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔